بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں شکیل احمد، متعلم جامعہ انوار العلوم پونچھ، دیوبندی حضرات کی طرف سے کیے جانے والے اعتراض کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ پونچھ کے اندر چھیٹ جاتا ہے اور پھر جو ہے سنیوں کو ڈٹ کے بدنام کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہو، آپ لوگ جو ہے فرقہ بازی کرتے ہو، وہ لوگ بڑے اچھے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں ہی غلط ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کی ایک تقریر کو لے کر اس میں چھوٹا سا ایک کلپ کاٹ کے مولانا فاروق ضیائی صاحب نے بھی اور مفتی اقبال قاسمی صاحب نے بھی بڑی بے ترتیب باتیں کی۔ تو باتیں تو لوگ اپنے حساب سے کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا کوئی دیوبندی حضرات کے ساتھ زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اور کوئی دوسرا مسئلہ ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا کہنا ہے کہ آپ کے اکابرین، جن کو آپ اکابر مانتے ہیں، انہوں نے کچھ گستاخانہ عباراتیں لکھی ہیں، کفریہ عبارتیں ہیں، آپ ان لکھنے والوں کا رد کریں اور کہیں کہ یہ غلط ہے، تو آپ ہمارے امام بنیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ حضرات ان چیزوں کو غلط نہ ثابت کرتے ہوئے الٹے ہم پر الزام لگاتے ہیں اور ہمیں غلط کہتے ہیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش میری یہ ہے کہ اس میری بات کو پورا سنیں گے اور بالکل ایک دم جو ہے ذہن سے تمام قسم کے خرافات نکال کر خالی ذہن ہو کر بیٹھ کر آپ نے میری بات سننی ہے۔ اس کے بعد کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، آپ نے جو کہنا ہوگا، آپ کی جو رائے بھی ہوگی، آپ نے اس کو درج کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسی عبارت کی جس پر یہ مسئلہ بنا ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی جن عبارات پر جو ہے اعتراض کیا گیا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میں آپ لوگوں کو ذی شعور سمجھتا ہوں، عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی رہنمائی بھی کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے میرے پاس موجود ہے حفظ الایمان، مولانا اشرف تھانوی صاحب کی، دارالکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے کہ حضور کا علم غیب ہے کہ نہیں ہے حضور کے لیے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، جس عبارت پر مسئلہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کفریہ عبارت ہے، اور یقیناً یہ کفری عبارت ہے، تو اس کو آپ نے غور سے سننی ہے عبارت۔ بھی رات کو مفتی اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ عبارت ایسی کہیں آج سے پہلے نہ لکھی گئی ہے، نہ کسی نے ایسا کہا ہے۔ مفتی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں آپ ہی نے پہلی بار کہا ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ نے دیکھنی ہے۔ اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ اگر حضور کے لیے علم غیب مان لیا جائے تو مسئلہ پھر یہ آئے گا کہ کل علم غیب ہے یا بعض، تو اب پھر خود ہی کہہ رہے ہیں جی بعض اگر علم غیب مان لیا جائے، کیونکہ کل علم غیب تو اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، ابدی ہے۔ حضور کو جو علم عطا کیا گیا وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور کو عطائی علم ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ محدود ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ یہ آپ کے نبی کے لیے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیب مان لیے جائیں تو اس میں حضور کے لیے کون سی تخصیص ہے، حضور کی کون سی خاصیت ہے؟ اب یہاں پر مسئلہ اتنا نہیں ہے، آگے دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبی کہتے ہیں بچے کو، اور مجنون، پاگل، مجنون کا مطلب پاگل ہوتا ہے، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ جناب اشرف تھانوی صاحب کی یہ عبارت ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ حضور کے علم غیب کو انہوں نے پاگل اور جانوروں کے علم جیسا بتایا ہے کہ ایسا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، پاگلوں کے پاس بھی ہوتا ہے، تو اس میں حضور کی کون سی خاصیت ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ جو ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے، کفریہ عبارت ہے۔ اور
مولانا فاروق زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایسی عبادت کرنے والا تو کفر ہے. بھائی ہمارا مطالبہ ہی یہی ہے کہ یہ حفظ الایمان لکھنے والے مولانا اشرف تھانوی صاحب نے جو یہ کفری عبادت لکھی ہے، اس بنیاد پر اشرف تھانوی صاحب کو آپ کافر ڈکلیئر کریں اور کہیں کہ وہ ایسا لکھنے والا کافر ہے اور ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ آئیں ہماری مسجدوں میں امام بنائیں، ہمارے امام بن جائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. دوسری کتاب البراہین القاطعہ جو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان سے حضور کے علم غیب کے حضور کے علم کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور کا علم کتنا ہے، کس سے اعلیٰ ہے، کس سے افضل ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے پہلے کچھ ایسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ غلط باتیں اس کے اندر لکھنے کے بعد کہتے ہیں الحاصل یعنی حاصل یہ ہے، غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر، شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر یہ غور کرنا چاہیے کہ علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس سے فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. یہ عبارت تھوڑی سی ان کی جو ہے ٹف قسم کی ہے، سمجھ سب کو نہیں آئے گی. کیا یہ رہے کہ شیطان کے لیے جو علم ہے یہ تو نص سے ثابت ہے، ملک الموت کا جو علم ہے یہ نص سے ثابت ہے، یعنی اس کے لیے قرآن و حدیث میں دلیلیں ہیں. حضور کے علم کے لیے کون سی دلیلیں ہیں؟ صرف محض جو ہے قیاس کرنا کہ حضور کو یہ علم بھی تھا، یہ علم بھی تھا. کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک ہے، ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ پھر دیکھتے ہیں شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہوا. یہاں پر بھی انہوں نے بتا دیا کہ جی شیطان کے لیے تو شیطان کے علم کے لیے نص سے جو ہے دلیل ہے، تو حضور کے علم کے لیے کون سی نص ہے، کون سی دلیل ہے؟ یہ رہی بات. اس کے بعد اعلی حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ پر اعتراض کیا گیا. میں کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے اس شخص کو کہ جس نے اعلی حضرت پر جھوٹ بولا. وہ جو عبارت پیش کی مولانا فاروق زئی صاحب نے، تو وہ جو ہے عبارت اعلی حضرت کی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ اسماعیل دیلوی کی کتاب سے اضاء الحق سے نقل کی ہوئی عبارتیں ہیں. وہ عبارتیں آپ پیش کر کے کہہ رہے ہیں جی یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے. شرم آنی چاہیے، آپ کو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور اعلی حضرت کی کتاب ملفوظات پر جو ہے اعتراض کیا گیا. اقبال قاسمی صاحب نے بھی اور فاروق زئی صاحب دونوں نے اعتراض کیا کہ اعلی حضرت نے لکھا جی قبر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں. حضرت یہاں پر بھی اعلی حضرت نے یہ مولانا عبدالباقی زرقانی کی عبارت نقل کی ہے. آپ کو اگر فتویٰ لگانا ہے تو سب سے پہلے عبدالباقی زرقانی پر فتویٰ لگائیں، اس کے بعد اعلی حضرت پر فتویٰ لگانا. اور رہی بات اتحاد کی، تو کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ جو ہے یہ ملتے نہیں ہیں، یہ مل جل کے کام نہیں کرتے ہیں. آپ یہ فاروق زئی صاحب کی جو ہے قریب سنیں. یہ کیا مفتی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے، اتحاد اور اتفاق کی جو بات کی جاتی ہے وہ ملی مفادات کے پیش نظر کی جاتی ہے. عقائد میں اتحاد کے تو ہم بھی حامی نہیں ہیں. بھائی حامی ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ ایک طرف توحید، دوسری طرف شرک، ایک طرف سنت، دوسری طرف بدعات. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتحاد جو ہے ملی فوائد کے لیے کیا جاتا ہے. یہاں پر جو عقائد ہیں، عقائد کے اندر اتحاد نہیں ہو سکتا. اور پھر کہہ رہے ہیں جی ایک طرف شرک اور ایک طرف شرک، دوسری طرف توحید، ایک طرف سنت اور دوسری طرف بدعت. آپ یعنی ہمیں شرک کہہ رہے ہیں، ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، اور سنیوں کو مشرک کہہ رہے ہیں. اور سنی کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. سنیوں آپ لوگ بھی جاگ جاؤ. آپ ہمیشہ ہمیں کہتے ہو کہ ہم فساد پھیلاتے ہیں، ہم فرقہ بازی کرتے ہیں. فرقہ بازی تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی شرک کرتے ہیں، سنی بدعات کرتے ہیں. یار ہم کون سی بدعت کرتے ہیں، ہم کون سی شرک کرتے ہیں؟ اب آپ کے سامنے میں نے یہ حوالہ جات رکھے ہیں. اب میری گزارش یہ رہے گی کہ ان پر اتفاق کیا جائے گا، ورنہ ابھی کتابیں اور بھی بہت ساری باقی ہیں. یہ 2 عبارتیں پیش کی ہیں، ورنہ سارے کا سارا ان کا جو لکھا ہوا کیا کرتا ہے، وہ سب سامنے لائیں گے اور پھر جو ہے آپ حضرات کی سمجھ میں آئے گا.